بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج کی حدیث نمبر 315 سے 320 تک بیان کر رہے ہیں بخاری شریف کی۔ 315 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وائب بن خالد نے کہا کہ ہم سے منصور بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ صفیہ سے، اور وہ حضرت عائشہ سے مروی کرتی ہیں کہ انصاریہ عورت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے اور پاکی حاصل کر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا یا فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے انہیں پکڑ کر کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہنا چاہتے تھے وہ میں نے اسے سمجھائی۔ 316 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے، کہا ہم سے ابن شہاب زری نے مروہ کے واسطے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کیا۔ میں تمتع کرنے والوں میں تھی، ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حیضہ ہو گئی اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگا کر اور عمرہ کو چھوڑ دے۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حج پورا کیا اور لیلۃ الحصبہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ مجھے اسے عمرہ کے بدلہ میں جس کی نیت میں نے کی تھی تئیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے۔ تو دوستو، 317 حدیث بخاری کی، بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ حماد نے شام بن عربہ کے واسطے سے بیان کیا۔ انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا ہم ذی الحج کا چاند دیکھتے ہی نکلے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرہ کا احرام باندھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر میں حدی ساتھ نہ لاتا تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا۔ اس پر بعض صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا، مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگا کر اور حج کا احرام باندھ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب حصبہ کی رات آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا۔ میں تنعیم میں گئی اور وہاں سے اپنے عمرہ کے بدلے دوسرے عمرہ کا احرام باندھا۔ شام نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کی وجہ سے بھی نہ حدی واجب ہوئی اور نہ ہی روزہ اور نہ ہی صدقہ۔ تنیم حد حرم سے قریب 3 میل دور ایک مقام کا نام ہے۔ تو دوستو، 318 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مستد بن مسرد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید ہیں عبداللہ بن ابی بکر کے واسطے سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے رب اب یہ نطفہ ہے، اے رب اب یہ القدہ ہو گیا، اے رب اب یہ مزقہ ہو گیا ہے۔ پھر جب اللہ چاہتا کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مؤنث، بدبخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی ہے، پس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ تو دوستو، 319 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے عقیل بن خالد سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سفر میں نکلے، ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ پھر ہم مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو وہ بدی ساتھ نہ لایا ہو تو وہ حلال ہو جائے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور وہ
ہدی بھی ساتھ لایا ہو تو وہ ہدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اسے حج پورا کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حیضہ ہو گئی اور عرفہ کے دن آ گیا، میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کر لیا۔ پھر میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوڑے ہوئے عمرہ کے عوض تنعیم سے دوسرا عمرہ کروں۔ تو دوستو 320 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن محمد مسعود نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے شام بن عمرہ سے اور اپنے باپ سے وہ عائشہ سے کہ فاطمہ بنت ابی جیش کو استعزا کا خون آیا کرتا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، اس لیے یہ حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کر، اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر۔ تو دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن، تفسیر اور حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔